آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی سچی اور سبق آموز داستان بیان کرنے جا رہا ہوں جو اس حقیقت کو عیاں کرتی ہے کہ انسان کی نیکی اور تقویز اس کی موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے اور اس کی قبر اس کے لیے نور کا منبع بن جاتی ہے۔ اس کہانی کا تعلق ایک نیک خاتون سے ہے جس کی وفات کے بعد اس کی قبر سے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس واقعے نے پورے گاؤں میں ایک عجیب خوف اور بے چینی پیدا کر دی۔ ایک دور دراز گاؤں میں ایک انتہائی نیک اور پارسا عورت رہتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت اور نیک کاموں میں گزرتا تھا۔ وہ نہ صرف باقاعدہ نمازوں کی پابند تھی بلکہ وہ اپنے پڑوسیوں، غریبوں اور مسکینوں کی بھی بے لوث خدمت کرتی تھی۔ اس کے لبوں پر ہمیشہ ذکر و ذہی جاری رہتا تھا اور اس کا دل ہر وقت خوف خدا سے لرزتا تھا۔ اس کی نیکی اور عاجزی کی وجہ سے گاؤں کے تمام لوگ اس کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اس کی باتیں، نصیحت اور اس کا کردار دوسروں کے لیے ایک مثال تھا۔ فاطمہ کی زندگی میں اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی بھی اپنی ماں کی طرح انتہائی نیک اور فرما بردار تھا۔ وہ اپنی ماں کی ہر خواہش کا احترام کرتا اور اس کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتا تھا۔ فاطمہ کی دعا تھی کہ اللہ اس کے بیٹے کو بھی اس کی طرح نیک اور متقی بنائے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ پورے گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ سب لوگ افسردہ تھے کیونکہ انہوں نے ایک ایسی ہستی کو کھو دیا تھا جو ان کے لیے ایک نعمت تھی۔ فاطمہ کو عزت و احترام کے ساتھ اس کی آخری آرام گاہ میں دفن کر دیا گیا۔ فاطمہ کی وفات کے بعد کچھ عجیب واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ رات کے سناٹے میں گاؤں کے قبرستان سے کبھی کبھی رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ شروع میں تو لوگوں نے اسے وہم سمجھا، لیکن یہ آوازیں روزانہ کی بنیاد پر آنے لگیں۔ یہ آوازیں اتنی واضح تھیں کہ گاؤں کے لوگ ڈرنے لگے اور انہوں نے رات کو قبرستان کی طرف جانے سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات گاؤں کے امام مسجد، جو کہ ایک نیک اور خدا ترس بزرگ تھے، نے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے چند نیک اور بہادر لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور رات کی تاریکی میں قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ قبرستان کے قریب پہنچے تو انہیں فاطمہ کی قبر سے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں دل کو دہلا دینے والی تھیں۔ امام صاحب نے محسوس کیا کہ یہ کوئی عام آوازیں نہیں ہیں بلکہ یہ بہت گہرے دکھ اور کرب کی آوازیں ہیں۔ امام صاحب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا کی اور پھر فاطمہ کی قبر پر جا کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے غور سے سنا تو وہ رونے کی آوازیں مزید واضح ہو گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندر سے چلا چلا کر رو رہا ہو۔ یہ دیکھ کر امام صاحب اور ان کے ساتھی پریشان ہو گئے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک نیک اور متقی عورت کی قبر سے ایسی آوازیں کیوں آ رہی ہیں۔ امام صاحب نے دوسرے دن گاؤں کے بڑے بزرگوں اور علماء کو بلایا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ سب لوگ حیران تھے اور کوئی بھی اس کا مطلب سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک عالم دین نے تجویز دی کہ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے فاطمہ کے بیٹے علی سے بات کرنی چاہیے۔ شاید اس کے پاس کوئی ایسی معلومات ہو جو ہمارے لیے اس راز کو کھول دے۔ امام صاحب نے علی کو بلایا اور اس سے اس عجیب صورتحال کے بارے میں پوچھا۔ علی پہلے تو ہچکچایا، پھر اس نے روتے ہوئے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ میری والدہ کی وفات سے چند دن پہلے انہوں نے مجھ سے ایک عجیب وصیت کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، جب میری وفات ہو جائے تو میری قبر کے پاس آ کر میری زندگی کی آخری رات کی دعا اور تسبیح پڑھنا جو میں ہر رات پڑھا کرتی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دعا اس وقت تک پڑھتے رہنا جب تک کہ تم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو نیک اور متقی بن کر گزارنے کا وعدہ نہ کر لو۔ علی نے بتایا کہ میں نے اس وقت تو ان کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میری والدہ مجھ سے اس بات پر ناراض ہیں کہ میں نے ان کی وصیت پر عمل نہیں کیا۔ میں نے ان کی وفات کے بعد ان کی دعا اور تسبیح پڑھنے میں لاپرواہی کی اور اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں مشغول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قبر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ امام صاحب اور تمام بزرگ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ قبر سے آنے والی یہ آوازیں کوئی خوفناک آوازیں نہیں بلکہ یہ ایک نیک ماں کی آوازیں ہیں جو اپنے بیٹے کی بے راہ روی پر غمگین ہے۔ یہ آوازیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ فاطمہ کو اپنے بیٹے کی فکر موت کے بعد بھی لگی ہوئی تھی۔ امام صاحب نے علی کو نصیحت کی کہ وہ فوری طور پر اپنی والدہ کی وصیت پر عمل کرے۔ علی نے دل سے توبہ کی اور اس نے اپنی والدہ کی قبر پر جا کر دعا اور تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ
कि वो अपनी जिंदगी नेक और मुत्तकी बनकर गुजारेगा। अली की तौबा और अपने वादे की वजह से कब्र से रोने की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं। कुछ दिन बाद कब्रिस्तान में मुकम्मल खामोशी छा गई और अब रोने की आवाजों की जगह सुकून और इत्मीनान की फिजा छा गई। इस वाक़ये ने गांव वालों को एक गहरा सबक दिया कि नेक लोगों की दुआ और तौबा का बहुत बड़ा असर होता है। ये वाक़या गांव के लोगों के लिए एक यादगार बन गया और उन्हें जिंदगी के हर लम्हे में नेकी और तकवीज़ की अहमियत का एहसास हुआ। ऐ ईमान वालों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल शाहिद इस्लामिक पॉइंट को सब्सक्राइब करना हर गज़ ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।